ضروری طور پر میں بھی چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ ایک شعر مجھے حضرت ذوق کا یاد آ گیا کہ رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت۔ اور یہ اس کی میں مختصر سی بات یہ کہہ دوں کہ شاعر ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، استاد ہیں، اور ایک سب سے بڑا اہم کام جو ان تمام فضیلتوں کے ساتھ ان کی شخصیت کی پہچان بن گیا ہے، وہ ہے علامہ اقبال کے حوالے سے کہ ماہر اقبالیات بھی ہیں۔ اور ہندوستان میں بالخصوص اقبال پر جو کام حضرت آزاد نے کیا ہے وہ بہت ہی مثالی کارنامہ ہے۔ آپ سیاسی تاریخ کو بھی سمجھتے ہیں جی، ہمارے محسوسات و جذبات جو کچھ بھی اس سلسلے میں رہے اور ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، ہماری کوتاہیاں بھی آپ جانتے ہیں، اور شاید تھوڑی بہت خوبیاں ہیں تو وہ بھی پہچانتے ہیں۔ ہماری کچھ قومی خصوصیات ایسی ہیں کہ بہت سی چیزیں ہماری نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ حضرت آزاد نے ہندوستان میں علامہ اقبال کو ایک اس صدی کی پہچان کی علامت کے طور پر، ظاہر ہے کہ وہاں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ زندہ تو وہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن یہ صدی ان سے وابستہ ہے۔ تو حضرت آزاد نے جو کتابیں اور جو تحقیقی کام اور علامہ اقبال پر جس زاویے سے مطالعہ اپنا پیش کیا ہے، اور اس پر انگریزی اور اردو میں کئی کتابیں آپ کی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو ہندوستان میں آپ کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ باقی شاعری میں جو ورثہ آیا ہے کہ حضرت تلوک چند محروم کے صاحبزادے ہیں، تلوک چند محروم پر خود آپ کا کام بڑا وقیع ہے۔ ان کا مجموعہ کلیات کہیے یا مجموعہ کلام گنج معانی، اور یا ان پر ان کی حیات و صفات پر جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے وہ بلا شبہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو حضرت خمار بارہ کی تشریف لائے۔ تو ایسے علمی اور ادبی خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت آج ہمارے درمیان ہے۔ حضرت آزاد چونکہ اس محفل کے نوشہ ہیں، ہم جشن ان کا منا رہے ہیں، تو خمار بھائی آپ تشریف رکھیں۔ اس محفل کا آغاز بھی میرا خیال ہے کہ انہی کے کلام سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آزاد صاحب کو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی زحمت دیں گے جب مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے اور اس شعر کے ذریعے سے اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہوئے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ ایسا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا کہ پچھلے سال کیا پڑھا تھا۔ اگر کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے تو مجھے آپ بتا دیں، میں کوئی اور غزل شروع کر لوں گا۔ کس متاع شوق کی ہم جستجو کرتے رہے، کس متاع شوق کی ہم جستجو کرتے رہے، زندگی بھر زندگی کی آرزو کرتے رہے۔ کس متاع شوق کی ہم جستجو کرتے رہے، زندگی بھر زندگی کی آرزو کرتے رہے۔ اور خمار صاحب، جب حریفوں کی زباں تھی شعلہ گفتاری میں غرق، جب حریفوں کی زباں تھی شعلہ گفتاری میں غرق، ہم تغزل کی زبان میں گفتگو کرتے رہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جب حریفوں کی زبان تھی، جب حریفوں کی زبان تھی شعلہ گفتاری میں غرق، جب حریفوں کی زبان تھی شعلہ گفتاری میں غرق، ہم تغزل کی زبان میں گفتگو کرتے رہے۔ اور عرض کرتا ہوں حضرات کہ اور ہوں گے جن کو ہوگا چاک دامانی پہ ناز، اور ہوں گے جن کو ہوگا صاحب صادق، اور ہوں گے
जिनको होगा चाक दामानी पर नाज, हम जुनू में चाके दामा को रफू करते रहे। सुभान अल्लाह। और होंगे जिनको होगा चाक दामानी पर नाज, और होंगे जिनको होगा चाक दामानी पर नाज, हम जुनू में चाके दामा को रफू करते रहे। और असल में हम थे तुम्हारे साथ महवे गुफ्तगू, असल में हम थे तुम्हारे साथ महवे गुफ्तगू, जब खुद अपने आप से हम गुफ्तगू करते रहे। असल में हम थे तुम्हारे साथ महवे गुफ्तगू, जब खुद अपने आप से हम गुफ्तगू करते रहे। और अर्ज करता हूँ कि उनको अब नफ़ और ज़रर की बात क्या समझाएं हम, उनको अब नफ़ और ज़रर की बात क्या समझाएं हम, वो जो सौदाए मताए आबरू करते रहे। उनको अब नफ़ और ज़रर की बात क्या समझाएं हम, वो जो सौदाए मताए आबरू करते रहे। और शेर सुनिएगा हजरात कि पीने वालों का जब औरों के लहू पर था मदार, पीने वालों का जब औरों के लहू पर था मदार, हम शरीके जाम अपना ही लहू करते रहे। पीने वालों का जब औरों के लहू पर था मदार, हम शरीके जाम अपना ही लहू करते रहे। और कोई ये आज़ाद से पूछे कि अपने दिल से दूर, हमारे साहब जी, कोई ये आज़ाद से पूछे कि अपने दिल से दूर तुम कहाँ जाकर तलाशे रंगो भू करते रहे। पीने वालों का सुभान अल्लाह। कोई ये आज़ाद से पूछे कि अपने दिल से दूर तुम कहाँ जाकर तलाशे रंगो भू करते रहे। जब हरीफों की ज़बां थी शोला गुफ्तारी में गर्क, हम तगज़्ज़ुल की ज़बां में गुफ्तगू करते हैं। सुभान अल्लाह। के बुज़ुर्ग होने के नाते और सदारत के हवाले से और आने वाले साल में साहिब जश्न होने के नाते मैं हज़रत महशर बदायूनी से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी एक गज़ल से हमें नवाजें। हज़रत महशर साहब आप जरा तशरीफ। महशर बदायूनी साहब ज़ाहिर है कि हमारे बड़े शोरा में शुमार होते हैं और साहिब उसलूब शायर हैं। आप उनके कलाम से ख़ुद अंदाज़ा करेंगे और आप ये भी जानते हैं कि उनके कई मजमूआ कलाम शाये हो चुके हैं। शहर नवा, गज़ल दरिया, गर्दिश कूज़ा, फसल फ़रदा, चिराग मेरे हमनवा, और एक नातिया मजमुआ भी है हर्फ सना। ये वो मजमुए हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल में आपको एक ख़ास लहजा और एक इनफरादियत अता की है। बिलाशुबा हमारे दरमियान बहुत अच्छे, बहुत मुनफरिद शायर हैं और बिलखुसूस गज़ल के। मैं ख़ास तौर से आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको याद हो तो वो ही गज़ल सुनाए जिसका एक शेर बहुत दूर दूर तक पहुँच चुका है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हज़रत महशर बदायूनी। इसलिए नहीं कि आप मुझे दाद दें, बल्कि चंद शेर पेश करता हूँ इसी गज़ल की। इरशाद कीजिए। आखिर आखिर एक गम ही आशना रह जाएगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। आखिर आखिर एक गम ही आशना रह जाएगा, और वो गम भी मुझको एक दिन देखता रह जाएगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह। आखिर आखिर एक गम ही आशना रह जाएगा, आखिर आखिर एक गम ही आशना, शुक्रिया, और वो गम भी मुझको एक दिन देखता रह जाएगा। कि तवज्जो चाहता हूँ, शायद किसी काबिल है कि सोचता हूँ
اشک حسرت ہی کروں نظر بہار سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا واہ 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 شکریہ سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا حمایت بھائی شعر کہ آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا لوگ سو جائیں گے دروازہ کھلا رہ جائے گا بھائی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا آج اگر گھر میں آپ مجھے داد دے رہے ہیں میرے لیے بہت باعث فخر ہے خمار صاحب کی حیثیت سے آپ واقف ہیں کہ غزل میں ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا لوگ سو جائیں گے دروازہ کھلا رہ جائے گا اس شعر کا دوسرا مصرع جو ہے وہ تو آج کے جشن سے ہی متعلق ہے اور وہ نظر ہے حضرت آزاد کی خدمت میں دوسرا اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا واہ 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 اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا بہت بہت شکریہ تو مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے مجھے جو فہرست فراہم کی گئی ہے وہ اسی حوالے سے چلتے ہیں آگے اب ہمارے ہاں بہت سی روایتیں ہیں تقدیم و تاخیر اور یہ سب مسئلے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ان چھوٹی باتوں کا کہ ان سے کبھی پنجابی کلام بھی سنیں فی الحال یہ غزل سے ہمیں نوازیں گے تمازت کے شاعر شفیق سلیمی غزل کا مطلب کہ منظروں کو دیکھنا پس منظروں کو دیکھنا منظروں کو دیکھنا پس منظروں کو دیکھنا گنبد دستار کے اندر سروں کو دیکھنا کیا کہنے سبحان اللہ منظروں کو دیکھنا پس منظروں کو دیکھنا گنبد دستار کے اندر سروں کو دیکھنا ذائقہ اونچی اڑانوں کا بھی چکھ لینا مگر ذائقہ اونچی اڑانوں کا بھی چکھ لینا مگر جرت پرواز سے پہلے پروں کو دیکھنا واہ 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 ذائقہ اونچی اڑانوں کا بھی چکھ لینا مگر جرت پرواز سے پہلے پروں کو دیکھنا گر کبھی فرصت ملے تو اے میرے روشن ضمیر گر کبھی فرصت ملے تو اے میرے روشن ضمیر جن کی قسمت ہے اندھیرے ان گھروں کو دیکھنا واہ 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 گر کبھی فرصت ملے تو اے میرے روشن ضمیر جن کی قسمت ہے اندھیرے ان گھروں کو دیکھنا پھینکنا لفظوں کے کنکر خاموشی کی جھیل میں پھینکنا لفظوں کے کنکر خاموشی کی جھیل میں اور پھر بنتے بگڑتے دائروں کو دیکھنا کیا کہنے سبحان اللہ پھینکنا لفظوں کے کنکر خاموشی کی جھیل میں اور پھر بنتے بگڑتے دائروں کو دیکھنا عکس اپنے بھی نہیں پہچان پائیں گے شفیق عکس اپنے بھی نہیں پہچان پائیں گے شفیق حیرتوں میں کھوئے آئینہ گروں کو دیکھنا واہ واہ واہ
عکس اپنے بھی نہیں پہچان پائیں گے شفیق، حیرتوں میں کھوئے آئینہ گروں کو دیکھنا، منظروں کو دیکھنا، بس منظروں کو دیکھنا، گنبد دستار کے اندر سروں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی شفیق سلیمی صاحب، فرمائش ہے کہ آپ کچھ اور سنائیں، اور بھائی اگر پنجابی میں بھی آپ سنا سکیں تو اور ہم پر بڑا کریں۔ ہمیں سب زبانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور یقیناً یہ آپ پنجابی میں سنائیں گے۔ پنجابی کے صرف 4 مصرے عرض کرتا ہوں۔ عنوان ہے دلاسا۔ میرے نال ویاہ کیتا تے توڑ چڑھایا پیار، میرے نال ویاہ کیتا تے توڑ چڑھایا پیار، اج دے دن تک بھلیا نہیں وہ پکے قول قرار۔ اچھا ہے، واہ واہ۔ میرے نال ویاہ کیتا تے توڑ چڑھایا پیار، اج دے دن تک بھلیا نہیں وہ پکے قول قرار، کی ہویا جے کلیاں میں لنگدی جائے بہار، کی ہویا جے کلیاں میں لنگدی جائے بہار، پیسے بھیجی جاندہ بیٹھا 7 سمندر پار۔ اچھا، ایک اردو غزل کے چند شعر عرض کرتا ہوں کہ جانے کس ڈگر میں ہیں، جانے کس ڈگر میں ہیں، بے جہت سفر میں ہیں، جانے کس ڈگر میں ہیں، بے جہت سفر میں ہیں، شہر کم نظر ہم بھی کب تیری نظر میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جانے کس ڈگر میں ہیں، بے جہت سفر میں ہیں، شہر کم نظر ہم بھی کب تیری نظر میں ہیں۔ احمد فراز صاحب تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ توجہ بڑھ جاتی ہے اس لیے۔ ہاں بھائی، یہ شعر پھر پڑھیے گا شفیق سلیم۔ کہ جانے کس ڈگر میں ہیں، بے جہت سفر میں ہیں، شہر کم نظر ہم بھی کب تیری نظر میں ہیں، نقش بھی نہیں رکھتے مشتے خاک ہیں پھر بھی، کیا کہتے ہیں نقش بھی نہیں رکھتے مشتے خاک ہیں پھر بھی، چاک پر دھرے ہیں ہم چشمے کوزہ گر میں ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اے نقش بھی نہیں رکھتے مشتے خاک ہیں پھر بھی، چاک پر دھرے ہیں ہم واہ واہ۔ چشمے کوزہ گر میں ہیں، اے عذاب رسوائی، اے عذاب تنہائی، اے عذاب رسوائی، اے عذاب تنہائی، کب تیرے اثر میں تھے کب تیرے اثر میں ہیں، اے عذاب رسوائی، اے عذاب تنہائی، کب تیرے اثر میں تھے کب تیرے اثر میں ہیں، خواب تک نہیں باقی اب گرفت خواہش میں، خواب تک نہیں باقی اب گرفت خواہش میں، ذائقے اڑانوں کے پھر بھی بالوں پر میں ہیں، کیا نام تو شفیق اپنا ہے کتاب فردا میں، بہت خوب۔ نام تو شفیق اپنا ہے کتاب فردا میں، کل بھی ہم خبر میں تھے آج بھی خبر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام تو شفیق اپنا ہے کتاب فردا میں، بلا شبہ ہے، رہے گا۔ اب میں ایک مہمان شاعر کو زحمت دے رہا ہوں، نوجوان ہیں،
لیکن آپ کے قریب ہی رہتے ہیں، دوحہ قطر سے تشریف لائے ہیں، اور اس میں گرامی ہے جناب جلیل نظامی کیا ہے. اور عید بھی آ رہی ہے، اتفاق سے عید بھی آ وہ رہی بھی ہے. پہلو سامنے رکھیے. ایک مطلع اور ایک شعر. مطلع ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. شام بے کیف سہی شام ہے ڈھل جائے گی. شام بے کیف سہی شام ہے ڈھل جائے گی. شام بے کیف سہی شام ہے ڈھل جائے گی. دن بھی نکلے گا طبیعت بھی سنبھل جائے گی. دن بھی نکلے گا طبیعت بھی سنبھل جائے گی. اس قدر تیز ہے دل میں میرے امید کی لو. اس قدر تیز ہے دل میں میرے امید کی لو. نامرادی میرے پاس آئی تو جل جائے گی. نامرادی میرے پاس آئی تو جل جائے گی. سبحان اللہ. پھر عنایت کیجیے. اس قدر تیز ہے دل میں میرے امید کی لو. نامرادی میرے پاس آئی تو جل جائے گی. اور حضرات یہ شعر جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے. ماہ نو دیکھنے تم چھت پہ نہ جانا ہرگز. ماشاءاللہ. ماہ نو دیکھنے تم چھت پہ نہ جانا ہرگز نہ جانا ہرگز. شہر میں عید کی تاریخ بدل جائے گی. شہر میں شہر میں عید کی تاریخ بدل جائے گی. شہر میں عید کی تاریخ. پھر پڑھیے مقرر. ماہ نو دیکھنے تم چھت پہ نہ جانا ہرگز. ماہ نو دیکھنے تم چھت پہ نہ جانا ہرگز نہ جانا ہرگز. شہر میں عید کی تاریخ بدل جائے گی. شہر میں عید کی تاریخ بدل جائے گی. اور حضرات ایک مطلع ایک شعر. مرکزی خیال علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. بلا شبہ. تو میں نے اسی خیال کو آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ملاحظہ فرمائے. ارشاد. رات چاند تاروں کی اور نہ دن اجالوں کا. رات چاند تاروں کی اور نہ دن اجالوں کا. رات
نہ دن اجالوں کا، کائنات پر قبضہ ہے پری جمالوں کا، کائنات پر قبضہ ہے پری جمالوں کا۔ اور یہ حسن تعلیل ملاحظہ فرمائے، کہ بے سبب نہیں ہلچل اس خراب دل میں، کیا کہنا ہے؟ بے سبب نہیں ہلچل اس خراب دل میں، دشت یہ رہا برسوں راستہ غزالوں کا، دشت یہ رہا برسوں راستہ غزالوں کا، رات چاند تاروں کی اور نہ دن اجالوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی تہذیب اور اپنی زبان اور اپنی شاعری کو نہیں بھولے، اور جو جتنی بھی وہاں ادبی محفلیں ہوتی ہیں اس میں پیش ظفر رضوی صاحب رہتے ہیں۔ تو میں عرض کروں، پہلی بار حاضر ہو رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور سلیم جعفری کا بہت شکر گزار ہوں اس سلسلے میں۔ تو ایک چھوٹی سی نظم اور 2 غزلیں عرض کرنے کی چاہتا ہوں۔ یہ 6 مصروں میں ایک طویل موضوع ہے، توجہ فرمائیں۔ ارشاد۔ اس کا عنوان ہے زندگی۔ ماہر صاحب کہ کل اہل رفتگان سے، کل اہل رفتگان کے مدفن سے تھا گزر، کل اہل رفتگان کے مدفن سے تھا گزر، کچھ پھول چن کے پھولوں پہ رکھتا رہا ظفر، لوحیں تھیں اور کچھ بھی نہ تھا آخری نشاں، لوحیں تھیں اور کچھ بھی نہ تھا آخری نشاں، کتبات تھے اور اس پر لکھی سادہ داستاں، یوم وصال و یوم ولادت کے درمیاں ایک مختصر لکیر، عبارت کے درمیاں شاید یہ ہے لکیر، کہیں زندگی جسے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب ہے، بہت اچھا۔ کل اہل رفتگان کے مدفن سے تھا گزر، کچھ پھول چن کے پھولوں پہ رکھتا رہا ظفر، لوحیں تھیں اور کچھ بھی نہ تھا آخری نشاں، کتبات تھے اور اس پر لکھی سادہ داستاں، یوم وصال و یوم ولادت کے درمیاں ایک مختصر لکیر، عبارت کے درمیاں شاید یہ ہے لکیر، کہیں زندگی جسے۔ کیا کہنے، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ غزل عرض کرتا ہوں، پہلا مصرع آزاد صاحب کی نظم کہ آپ نے جو بھی کہی حرف و حکایت ٹھہری، آپ نے جو بھی کہی حرف و حکایت ٹھہری، اور اپنی ہر بات سرے کوئے ملامت ٹھہری، اپنی ہر بات سرے کوئے ملامت ٹھہری۔ شعر کیا کہ ہے مدھر آج بھی، ہے مدھر آج بھی سرگوشی ہجرت کی صدا، ہے مدھر آج بھی سرگوشی ہجرت کی صدا، اور دور کے ڈھول سہانے تھے کہاوت ٹھہری، دور کے ڈھول سہانے تھے کہاوت ٹھہری، اور بات سے بات نکلتی ہے سرے مشق ستم، بات سے بات نکلتی ہے سرے مشق ستم، اور سرے مشق ستم اپنی سماعت ٹھہری، اور سرے مشق ستم اپنی۔ اور شعر کیا کہ اہل دل اہل نظر دور سے دیکھا کیجئے، اہل دل اہل نظر دور سے دیکھا کیجئے، جس کے ہاتھوں میں علم اس کی قیادت ٹھہری۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اہل دل، اچھا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔
اہل دل اہل نظر دور سے دیکھا کیجئے، جس کے ہاتھوں میں علم اس کی قیادت ٹھہری۔ آخری شعر ہے کہ ہر نظر تارے نظر ٹوٹ کے شبنم شبنم، ہر نظر تارے نظر ٹوٹ کے شبنم شبنم، اور سوزش گل پر رکی چشم عیادت ٹھہری، آپ نے جو بھی کہی حرف و حکایت ٹھہری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ایک غزل کے چند شعر اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ ہر رخ گل پر یہاں تر دامنی شب کی آیاں، ہر رخ گل پر یہاں تر دامنی شب کی آیاں، اور صبح کے چہرے مگر جذبات سے آری رہے، صبح کے چہرے مگر جذبات سے آری رہے۔ اور شعر بطور خاص کہ ہر قیامت پر گماں یہ آخری تھا مرحلہ، ہر قیامت پر گماں یہ آخری تھا مرحلہ، اور ہر جزا پر ہے یہ خواہش سلسلہ جاری رہے، ہر قیامت پر گماں یہ آخری تھا مرحلہ، اور ہر جزا پر ہے یہ خواہش سلسلہ جاری رہے۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ درمیان ہجر نو کچھ تو خلوص باہمی، درمیان ہجر نو کچھ تو خلوص باہمی، دوستی کچھ تو رہے کچھ تو رواداری رہے، دوستی کچھ تو رہے کچھ تو رواداری رہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ ہر تغیر کھیل ہے، ہر تغیر کھیل ہے، پردہ گرے پردہ اٹھے، ہر تغیر کھیل ہے، پردہ گرے پردہ اٹھے، اور نو بنو کردار ہیں جاری اداکاری رہے۔ کیا کہنے ہر تغیر کھیل ہے، پردہ گرے پردہ اٹھے، اور نو بنو کردار ہیں جاری اداکاری رہے، اور رنگ ہستی دے چلا پھر پھول کو برگ خزاں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ رنگ ہستی دے چلا پھر پھول کو برگ خزاں، فصل گل رنگی رہے تزئین گل جاری رہے، فصل گل رنگی رہے تزئین گل جاری رہے۔ اور آخری شعر عرض کیا ہے کہ دل سرائے درد و عشرت ہے کہ جس میں ہر گھڑی، دل سرائے درد و عشرت ہے کہ جس میں ہر گھڑی کاروان عشق کی خیمہ گری جاری رہے، اور ہر رخ گل پر یہاں تر دامنی شب کی آیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ظفر رضوی صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے۔ اب میں پاکستان کے ایک نوجوان شاعر جو بلا شبہ ہماری جدید نسل کی آبرو ہیں اور بہت خوبصورت غزل کہتے ہیں، آپ کا مجموعہ کلام بھی شائع ہو چکا ہے، جناب جاوید صبا کو زحمت کلام دے رہا ہوں۔ جاوید صبا تشریف لاتے ہیں۔ جاوید صبا کا مجموعہ کلام عالم میرے دل کا حال ہی میں شائع ہوا ہے اور بہت مقبول ہوا۔ جناب جاوید صبا۔ ایک مطلب پیش خدمت ہے۔ نہ ہو سکے گی کوئی گفتگو جھمیلے میں، واہ، اچھا۔ نہ ہو سکے گی کوئی گفتگو جھمیلے میں، کبھی ملیں گے میری جان ہم اکیلے میں۔ نہ ہو سکے گی کوئی گفتگو جھمیلے میں، نہ ہو سکے گی کوئی گفتگو جھمیلے میں، کبھی ملیں گے میری جان ہم اکیلے میں۔ نہ ہو سکے گی کوئی گفتگو جھمیلے میں، کبھی ملیں گے میری جان ہم اکیلے میں۔ شیخ ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے آوارہ مزاجی کو نیا موڑ دیا، اس نے آوارہ مزاجی کو نیا موڑ دیا،
پابا زنجیر کیا اور مجھے چھوڑ دیا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. جاوید بہت اچھا کہا ہے. سبحان اللہ واہ 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 واہ. اس نے آوارہ مزاجی کو نیا موڑ دیا. اس نے آوارہ مزاجی کو نیا موڑ دیا. پابا زنجیر کیا اور مجھے چھوڑ دیا. اس نے آنچل سے نکالی میری گم گشتہ بیاض. اس نے آنچل سے نکالی میری گم گشتہ بیاض اور چپکے سے محبت کا ورق موڑ دیا. واہ واہ. اس نے آنچل سے نکالی میری گم گشتہ بیاض اور چپکے سے محبت کا ورق موڑ دیا. ایک مطلب اور ملاحظہ فرمائیے. یہ جو خورشید لبے بام نکل آیا ہے، یہ جو خورشید لبے بام نکل آیا ہے، اتفاقاً میرا ہم نام نکل آیا ہے. یہ جو خورشید لبے بام نکل آیا ہے، اتفاقاً میرا ہم نام نکل آیا ہے. غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جان سے. واہ. محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے تو گزر جاؤ گے جان سے. وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیاں سے. محسوس کرو گے محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جان سے. وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیاں سے. ایک عمر ہوئی اس کے در و بام کو تکتے. ایک عمر ہوئی اس کے در و بام کو تکتے. آواز کوئی آئی وہاں سے نہ یہاں سے. ایک عمر ہوئی اس کے در و بام کو تکتے. آواز کوئی آئی وہاں سے نہ یہاں سے. وحشت کا یہ عالم کہ پسے چاکے گرے باں. وحشت کا یہ عالم کہ پسے چاکے گرے باں. رنجش ہے بہاروں سے الجھتے ہیں خزاں سے. وحشت کا یہ عالم کہ پسے چاکے گرے باں. رنجش ہے بہاروں سے الجھتے ہیں خزاں سے. اٹھتے ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے سرے بزم. اٹھتے ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے سرے بزم. بیٹھے ہیں تو اب مر کے ہی اٹھیں گے یہاں سے. اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے سرے بزم. اٹھتے ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے سرے بزم. بیٹھے ہیں تو اب مر کے ہی اٹھیں گے یہاں سے. ہر موڑ پہ واہ ہیں میری آنکھوں کے دریچے. ہر موڑ پہ واہ ہیں میری آنکھوں کے دریچے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جاتا ہے کہاں سے. ہر موڑ پہ واہ ہیں میری آنکھوں کے دریچے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جاتا ہے کہاں سے. ایک غزل کے چند اشعار. تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے. تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے. ملنا بھی پڑ گیا تو خوشی سے نہیں ملے. تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے. ملنا بھی پڑ گیا تو خوشی سے نہیں ملے. ہم اپنے دشمنوں سے گلے مل کے آ گئے. ہم اپنے دشمنوں سے گلے مل کے آ گئے. جس کے لیے گئے تھے اسی سے نہیں ملے. ہم اپنے دشمنوں سے گلے مل کے آ گئے. جس کے لیے گئے تھے اسی سے نہیں ملے. جس کے لیے گئے تھے اسی سے نہیں ملے. جو بے طلب تھا اس کی ہمیں جستجو رہی. جو بے طلب تھا اس کی ہمیں جستجو رہی. جو ملنا چاہتا تھا اسی سے نہیں ملے. جو بے طلب تھا اس کی ہمیں جستجو رہی. جو ملنا چاہتا تھا اسی سے نہیں ملے. دیکھو یہ دل ابھی سے بیاباں نورد ہے. دیکھو یہ دل ابھی سے بیاباں نورد ہے. ملنا نہ ہو جسے وہ ابھی سے نہیں ملے. دیکھو یہ دل ابھی سے بیاباں نورد ہے. ملنا نہ ہو جسے وہ ابھی سے نہیں ملے. دنیا تو کیا
کہ خود سے بھی کرتے رہے گریز، دنیا تو کیا کہ خود سے بھی کرتے رہے گریز، جب تک ملے کسی سے نہیں ملے، جب تک ملے کسی سے نہیں ملے، دنیا تو کیا کہ خود سے بھی کرتے رہے گریز، جب تک ملے کسی سے نہیں ملے، آنکھیں وہی تو ہیں جو مجھے ڈھونڈتی رہیں، آنکھیں وہی تو ہیں جو مجھے ڈھونڈتی رہیں، صورت وہی تو ہے جو کسی سے نہیں ملے، آنکھیں وہی تو ہیں جو مجھے ڈھونڈتی رہیں، صورت وہی تو ہے جو کسی سے نہیں ملے، تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے، ملنا بھی پڑ گیا تو خوشی سے نہیں ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کہ اس وقت ہماری محفل میں بریلی سے آئے ہوئے شاعر جناب چرن سنگھ بشر بھی تشریف فرما ہے، جناب چرن سنگھ بشر۔ چرن سنگھ بشر صاحب کا مجموعہ کلام سچی باتیں کے نام سے بہت جلد آپ تک پہنچے گا، اور دیکھیے کہ ان کی شاعری میں سچ کس طرح سے بولتا ہوا نظر آتا ہے، اور بلا شبہ بڑی صداقتوں کی شاعری ہے جناب چرن سنگھ بشر۔ حضرات، آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں، شکر گزار ہوں میں جناب سلیم صاحب کا اور آپ کی محبتوں کا۔ آغاز کر رہا ہوں ایک مطلع سے اور کچھ شعر اس میں ہیں، سماعت کریں۔ کہ گھر میں بیٹھوں ہوں، گھر میں بیٹھوں ہوں تو چلنے کا ہنر جاتا ہے، گھر میں بیٹھوں ہوں تو چلنے کا ہنر جاتا ہے، اور گھر چھوڑ کے جاتا ہوں تو گھر جاتا ہے، کیا کہنے، اور گھر چھوڑ کے جاتا ہوں تو گھر جاتا ہے۔ کہ گھر میں بیٹھوں ہوں تو چلنے کا ہنر جاتا ہے، اور گھر چھوڑ کے جاتا ہوں تو گھر جاتا ہے، خوف ماں باپ کی آنکھوں میں جنہیں دکھتا ہوں، واہ، خوف ماں باپ کی آنکھوں میں جنہیں دکھتا ہوں، ایسے بچوں کے دلوں سے کہیں ڈر جاتا ہے، واہ واہ ایسے بچوں کے دلوں سے واہ واہ واہ، خوف ماں باپ کی آنکھوں میں جنہیں دکھتا ہوں، ایسے بچوں کے دلوں سے کہیں ڈر جاتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ تو مصیبت میں اکیلا ہے تو حیرت کیسی، کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ، تو مصیبت میں اکیلا ہے تو حیرت کیسی، ہر کوئی ڈوبتی کشتی سے اتر جاتا ہے، واہ واہ واہ، ہر کوئی ڈوبتی کشتی سے اتر جاتا ہے۔ پھر عنایت کریں، سبحان اللہ، واہ، بہت بہت شکریہ۔ ہر کوئی ڈوبتی کشتی سے اتر جاتا ہے، کیا کہ کہنے؟ تو مصیبت میں اکیلا ہے تو حیرت کیسی، ہر کوئی ڈوبتی کشتی سے اتر جاتا ہے، اور زندگی جنگ ہے اور جنگ میں لڑنے کے لیے، زندگی جنگ ہے اور جنگ میں لڑنے کے لیے، جس کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتا ہے، زندگی جنگ ہے اور جنگ میں لڑنے کے لیے، جس کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتا ہے، جس کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ ایک اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں۔ دراصل جیسا کہ معلوم ہو گیا ہے آپ کو، میں ہندوستان سے حاضر ہوا ہوں، وہاں ہمارے ملک میں نے اردو کے حوالے سے چار مصرے کہے، عرض کیا ہے کہ ایسی مظلوم زباں سے ہے تعلق اپنا، ہاں، واہ 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 واہ، پھر پڑھیے صاحب، عنایت، کیا مصرع کہ ہے، ایسی مظلوم زباں سے ہے تعلق اپنا، وہ کتابیں ہوں کہ اخبار نہیں پڑھ سکتے، واہ واہ، ایسی مظلوم زباں سے ہے تعلق اپنا، وہ کتابیں ہوں کہ اخبار نہیں پڑھ سکتے، اور شاعری اپنی زمانے کے لیے کچھ ہو بشر، میرے بچے میرے اشعار نہیں پڑھ سکتے، میرے بچے واہ 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 واہ،
کیسی مظلوم زباں سے ہے تعلق اپنا، وہ کتابیں ہوں کہ اخبار نہیں پڑھ سکتے، اور شاعری اپنی زمانے کے لیے کچھ ہو بشر، میرے بچے میرے اشعار نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اور جہاں جہاں حضرات آپ لوگ ہیں، میرا ایک میں نے 4 مصروں میں مشورہ بھی دیا ہے، اشارہ بھی ہے میرا، کہ بشر ہر حال میں تم کو خلاف ظلم لڑنا ہے، واہ، بشر ہر حال میں تم کو خلاف ظلم لڑنا ہے، ضرورت جب پڑے ایمان کی پہچان ہو جانا، ہاں، ضرورت جب پڑے ایمان کی پہچان ہو جانا، اور تقاضا فرض کا یہ ہے کہ جس نے زندگی دی ہے اسی کی راہ میں ہنستے ہوئے قربان ہو جانا، اسی کی راہ میں، واہ، محبت کہ اسی کی راہ میں ہنستے ہوئے قربان ہو جانا۔ ایک مطلع چند شعر، کیوں قربان ہونے پہ ہنسی آ رہی؟ کیا بات ہے؟ ڈر لگتا ہے کیا؟ ارشاد۔ حضرات، آج سلیم جعفری صاحب نے ہمیں روزہ رکھنے پہ مجبور کیا، اور اس لیے ذرا نہیں، اب میں نے اب روزے کا افطار ہوا ہے۔ پانی بے فکر رہیں آپ، پانی۔ ایک مردود سلمان رشدی کا نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے کتاب الہی کے متعلق کبھی کچھ کہا تھا، تو میں نے 4 مصروں میں یہ بات کہی کہ جو مانتے ہیں تو بس دل سے مانتے ہیں بشر، جو مانتے ہیں تو بس دل سے مانتے ہیں بشر، ہمارے خواب میں تقسیم ہو نہیں سکتی، ہمارے خواب میں تقسیم ہو نہیں سکتی، اور وہ جس کتاب پر ہے ختم کائنات تمام، اب اس کتاب میں ترمیم ہو نہیں سکتی، اب اس کتاب میں واہ، بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جو مانتے ہیں تو بس دل سے مانتے ہیں بشر، ہمارے خواب میں تقسیم ہو نہیں سکتی، اور وہ جس کتاب پر ہے ختم کائنات تمام، اب اس کتاب میں ترمیم ہو نہیں سکتی، اب اس کتاب میں۔ ایک مطلع 2-3 شعر اور سنا کے صاحب معافی جاؤں گا، کہ جی نہیں سکتا تو جینے کی تمنا چھوڑ دے، جی نہیں سکتا تو جینے کی تمنا چھوڑ دے، بہتے بہتے جو ٹھہر جائے وہ دریا چھوڑ دے، بہتے بہتے جو ٹھہر جائے وہ دریا چھوڑ دے، اور زلزلوں کی عزت پہ ہیں اونچے مکان اونچے محل، زلزلوں کی عزت پہ ہیں اونچے مکان اونچے محل، اے زمین والے فلک کی سیر کرنا چھوڑ دے، کیا کہنے، اے زمین والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کہ زلزلوں کی عزت پہ ہیں اونچے مکان اونچے محل، اے زمین والے فلک کی سیر کرنا چھوڑ دے۔ اور یہ شعر حضرات سماعت کر لیں بطور خاص، کہ اے زمین والے فلک کی سیر کرنا چھوڑ دے، گردش دنیا غم دوراں میں ایک تیرا خیال، گردش دنیا غم دوراں میں ایک تیرا خیال، بھیڑ میں جیسے کوئی بچہ اکیلا چھوڑ دے، بھیڑ میں جیسے کوئی، واہ واہ واہ، کہ گردش دنیا غم دوراں میں ایک تیرا خیال، بھیڑ میں جیسے کوئی بچہ اکیلا چھوڑ دے۔ اور یہ شعر جس کے لیے یہ سب شعر بھرتی کیے گئے غزل میں، کہ بھیڑ میں جیسے کوئی بچہ اکیلا چھوڑ دے، پھول تھا میں، پھول تھا میں مجھ کو ایک کانٹا بنا کر رکھ دیا، واہ واہ واہ، کہ پھول تھا میں مجھ کو ایک کانٹا بنا کر رکھ دیا، اور اب کانٹے سے کہتے ہو کہ چبھنا چھوڑ دے۔ کیا کہنے، کیا کہنے،
सिंह साहेब, एक और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि फूल था मैं मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया। इनायत, क्या कहने इनायत करम। कि फूल था मैं मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। बहुत बहुत मोहब्बत नवाजिश आप लोगों की। पंजाबी मैं कभी नहीं लिखा। नहीं, ऐसा ना समझे कि मेरी पकड़ होगी। मैं पंजाबी तो मेरे को आनी जरूरी है। बाकी ये है कि हजरात मैं कभी मैंने हाँ बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। जी नहीं, फिल्मती नहीं हो पाएगा मुझसे, इतना बड़ा शायर नहीं। एक मतलब और कुछ शेर देखें सब। कि आईना कौन है, आईना कौन है, कुछ पता तो चले। आईना कौन है, कुछ पता तो चले। बेखता कौन है, कुछ पता तो चले। बेखता कौन है, कुछ पता तो चले। और ये शेर देखें सर कि बेखता कौन है, कुछ पता तो चले। हम खुले आम पी लें तो बदनाम हैं, हम खुले आम पी लें तो बदनाम हैं। नजम साहब सुनिए। हम खुले आम पी लें तो बदनाम हैं। पारसा कौन है, कुछ पता तो चले। कि हम खुले आम पी लें तो बदनाम हैं। पारसा कौन है, कुछ पता तो चले। और सबके चेहरे हैं जैसे लुटा कारवां। एक दर्द आता है, अब समझते हैं मैं कहाँ मेरा इशारा है, यहाँ कोई तमहीद की जरूरत नहीं है। कि पारसा कौन है, कुछ पता तो चले। सबके चेहरे हैं, सबके चेहरे हैं जैसे लुटा कारवां। रहनुमा कौन है, कुछ पता तो चले। रहनुमा कौन है, कुछ पता तो चले। क्या सबके चेहरे हैं जैसे लुटा कारवां। रहनुमा कौन है, कुछ पता तो चले। और एक मतलब कुछ और तबीयत चाह रही है, मोहब्बत है आपकी। बाहर नहीं बनूंगा मैं, बता दीजिएगा। कि अर्ज क्या है कि सुबह तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरा दावा है ये। कि सुनिए, एक मतलब दो शेर तरन्नुम में आज घर छोड़ाया। वाह 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 वाह। बहुत तबीयत से कहा गया एक मतलब दो शेर बस समाप्त कर लें। मोहब्बत आपकी बस क्या है कि किसी गुम कर दे मंजिल ने ही, किसी गुम कर दे मंजिल ने ही पहरे पे रखी है। किसी गुम कर दे मंजिल ने ही पहरे पे रखी है। वो एक जिंदा लहू की बूंद जो कांटे पे रखी है। वाह वाह। वो एक जिंदा लहू की बूंद जो कांटे पे रखी है। और जो कातिल हैं वो सब महफूज हैं अपने ठिकानों में। जो कातिल हैं वो सब महफूज हैं अपने ठिकानों में। मगर एक बेसहारा लाश चौराहे पे रखी है। मगर एक बेसहारा लाश मिनाए। जो कातिल हैं वो सब महफूज हैं अपने ठिकानों में। मगर एक बेसहारा लाश चौराहे पे रखी है। और ये शेर देखें दोस्तों के इसमें भी इशारा आता है कि मगर एक बेसहारा लाश चौराहे पे रखी है। मेरे जख्मों को मरहम की तमन्ना तुमसे क्या होगी।
میرے زخموں کو مرہم کی تمنا تم سے کیا ہوگی کہ تم نے پیار کی بنیاد ہی بدلے پہ رکھی ہے، کہ تم نے پیار کی بنیاد ہی کہ میرے زخموں کو مرہم کی تمنا تم سے کیا ہوگی کہ تم نے پیار کی بنیاد ہی بدلے پہ رکھی ہے، کہ تم نے پیار کی بنیاد ہی بدلے پہ رکھی ہے۔ اور ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک کے سامعین یہاں موجود ہوں گے، مگر میں نے یہ شعر کہا کسی سارے اشارے سے اپنے ہمسائے ملک کے لیے کہ تم نے پیار کی بنیاد ہی بدلے پہ رکھی ہے۔ گھروں کی آگ ہم سے بجھ نہیں سکتی مگر خوش ہیں، گھروں کی آگ ہم سے بجھ نہیں سکتی مگر خوش ہیں کہ ہم نے ساری ذمہ داری ہمسائے پہ رکھی ہے، کہ ہم نے ساری ذمہ داری سب کہنے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضرات، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ جناب چرن سنگھ بشر کی سچی باتیں آپ نے سنی۔